کی جو ماں ہے نا، اسے بہت بڑی چال چلنے والی ہے۔ اس نے اب یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے زارا کو میں اپنی بہو بناؤں گی، اور پھر اس سے جب وہ ہم سرون والوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے اور کسی حد تک کامیاب ہو جائیں گے۔ اب جو زارا کی ماں ہے نا، یہ تو کوشش کر رہی ہے کہ زارا جو وہ اس دلدل سے اور اس جو مشکل میں پھنسی ہوئی ہے اسے نکل، تاکہ اس کی ہم شادی کروائیں، اس کی زندگی میں سکون ہے۔ تو اسی وجہ سے جب گھر کے اندر یہ بات چلنا شروع ہو جاتی ہے، کچھ رشتے والے کچھ لوگ آتے ہیں، تو آگے سے جو زارا کی ماں ہوتی ہے، یہ بار بار جب وہ بات کلیئر کری ہوتی تو زارا اپنی ماں کے پاس آتی ہے، آ کر بات کرتی ہے، ماں کو کہتی کہ ماں جی آخر کار آپ کو اتنی جلدی کیا ہے میری شادی کروانے کے لیے؟ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن جب یہ باتیں ماں سنے گی تو یہ زارا کو سمجھانے کی کوشش کرے گی اور کہے گی وہ سب کو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں بیٹا، آپ اپنی زندگی میں خوشیاں تب بھی لا سکتی ہیں جب آپ کی شادی ہوگی، ورنہ آپ ایسے ہی اکیلے روم میں رہیں گی اور بھی زیادہ پریشان اور بھی زیادہ ڈسٹرب رہنا شروع کر دیں گی۔ یہ باتیں جب زارا سنے گی، اب زارا کا تو دل نہیں کرتا ہے شادی کرنے کے لیے، وہ تو بار بار انکار کر چکی ہے، وہ تو کہتی ہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن اوپر سے جو ماں ہوتی ہے اور زرون والوں کا پریشر ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے زارا پھر چپ ہو جاتی ہے۔ لیکن ادھر جو ماہم کی ماں ہے، یہ نئی سے نئی پلاننگ بنا رہی ہے، یہ نئے سے نئے جو ایسے آئیڈیاز کھیل رہی ہے، اور اس نے اب ڈیسائیڈ کر لیا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، اب زارا کو ہی میں اپنی بہو بناؤں گی۔ اپنے بیٹے کے ساتھ بات بھی کرتی ہے، تو بیٹا جو ہوتا ہے اپنی ماں کو جواب دیتے تو کہتا ہے کہ ماں جی، جو ماہم کے سسرال والے ان کو اس بات کا نہیں پتا کہ جو میرا نکاح ہے یہ باجی کی وجہ سے جو وہ ٹوٹا تھا۔ تو یہ باتیں جب ماں سنے گی تو یہاں پر چپ کرانے کی کوشش کرے گی، بولے گی کہ آپ کو ایسی بات کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ چپ چاپ یہ سب کچھ دیکھتے جائیں۔ اور ماہم کو جب وہ سنہرے خواب بھی دکھا دیتی ہے، ماہم کے ساتھ کھل کر بات کرتی اور کہتی ہے کہ اگر زارا اس گھر کے اندر آ جاتی ہے تو پھر اس سے آپ کی جو عزت ہوگی، جو ویلیو ہوگی، یہ بھی بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کے سامنے کسی قسم کی کوئی بھی بات نہیں کریں گے۔ میری بات مانے تو آپ جب وہ جلدی سے یہ سب کچھ کروانے کی کوشش کریں۔ تو جب ماہم اپنی ماں کی یہ بات سنتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ چلو اچھا ہوا، یہ سب کچھ اب اتنا جلدی اور تیزی کے ساتھ کلیئر ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو زون والے ہوں گے نا، ماہم ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش بھی کرے گی۔ اب ہر طرف جو یہ بات چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو ماہم کی ماں ہوتی ہے اسے اپنا سامان پیک کرتی ہے، پھولوں کے ساتھ مٹھائیوں کے ساتھ یہ زرون کے گھر میں پہنچ جاتی ہے۔ زرون کی ماں کے ساتھ بات کرتی اور کہتی ہے کہ آج ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات کا نام پتا ہو، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات ہم کلیئر کر دیتے ہیں کہ کس وجہ سے آئے ہیں۔ میں اب چاہتی ہوں کہ میں جو وہ زارا کو اپنی بہو بناؤں۔ تو یہ باتیں جب سنتی ہے زرون کی ماں اور زرون، تو یہ تو بڑے شاکڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کا پتہ تو ہے کہ بھائی وہ لڑکا کیسا ہے جو ماہم کا بھائی ہے، اور کس طرح سے ہماری جو وہ بہن کو اسے خوش رکھے گا۔ ماں تھوڑی سی پریشان ہوتی ہے، ماں کا دل تو نہیں کرتا، اور زارا بھی یہ ساری کی ساری باتیں سن لیتی ہے، کیونکہ یہ ماہم کی وجہ سے بھی اتنی زیادہ تنگ ہے، تو یہ کیسے اپنی بیٹی کو اس دلدل میں پھینک سکتی ہے۔ تو جب زارا کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو زارا جو ہوتی ہے یہ رونا دھونا شروع کر دیتی ہے۔ شفق اس سے پریشان دیکھے گی زارا کو، زارا اداس ہوگی تو اس کے پاس آئے گی، آ کر بات کرے گی، اس سے بولے گی کہ کیا ہوا زارا، آپ اتنی اداس اتنی پریشان کیوں ہیں؟ تو شفق تو سب کچھ سمجھ تو جائے گی، تو اسی وجہ سے زارا کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے گی اور کہے گی کہ دیکھو زارا، آپ کو اس معاملے پہ پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اگر آپ کا جو دل ہوگا تو یہ شادی ہوگی، اور اگر آپ کا دل نہیں ہوگا تو یہ شادی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ آپ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا، تو اسی وجہ سے آپ تھوڑا سا مطمئن رہیں اور ایسی ٹینشن مت لیں۔ تو پھر جا کر جو وہ تھوڑی بہت زارا کو جو خوشی ملے گی، لیکن اب زارا جب گھر والوں کا پریشر ہوگا تو زارا بھی لازمی طور پر یہ سب کچھ کلیئر کرنے کے لیے آ جائے گی، اور یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔